نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں داخل ہونے کے لیے مقام فخر میں غسل کیا۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث غیر محفوظ ہے اور صحیح اور روایت ہے جیسے نافع نے ابن عمر سے روایت کی ہے کہ وہ مکے میں داخل ہونے کے لیے غسل کرتے تھے، اور یہی شافعی بھی کہتے ہیں کہ مکے میں داخل ہونے کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ جابر بن عبداللہ سے پوچھا گیا، جب آپ نے بیت اللہ کو دیکھے تو کیا اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے؟ انہوں نے کہا، ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا تو کیا ہم ایسا کرتے تھے؟ امام ترمذی کہتے ہیں بیت اللہ کو دیکھ کر ہاتھ اٹھانے کی حدیث ہم شعبہ کے طریقے سے جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بیت اللہ کا طواف 50 بار کیا تو اپنے گناہوں سے اس طرح نکل آئے گا جیسے اس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں اس باب میں انس اور ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی احادیث آئی ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث غریب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے نکل کر کے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی تھیں اور طبیعت خوش۔ پھر میرے پاس لوٹ کر آئے تو غمگین اور افسردہ تھے۔ میں نے آپ سے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا، میں کعبہ کے اندر گیا اور میری خواہش ہوئی کہ کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا۔ میں ڈر رہا ہوں کہ اپنے بعد میں نے اپنی امت کو زحمت میں ڈال دیا۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا ہم آپ کے لیے منی میں ایک گھر نہ بنا دیں جو آپ کو سایہ دے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، منی میں اس کا حق ہے جو وہاں پہلے پہنچے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعرات کی رمی اور صفا و مروہ کی سعی اللہ کے ذکر کو قائم کرنے کے لیے شروع کی گئی ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خدا کا جانور قدید سے خریدا۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث غریب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ عورت اپنا سر منڈوائے۔ خلاص سے اسی طرح مروی ہے، لیکن اس میں انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کے واسطے کا ذکر نہیں کیا۔ امام ترمذی کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اضطراب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اپنا سر منڈوانے سے منع فرمایا۔ اہل علم کا اس پر عمل ہے، وہ عورت کے لیے سر منڈوانے کو درست نہیں سمجھتے۔ ان کا خیال ہے کہ اس پر تفسیر بال کتروانا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ میں تلبیہ پکارنا اس وقت بند کرتے جب حجر اسود کا استلام کر لیتے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح ہے۔ اس باب میں عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اکثر اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عمرہ کرنے والا شخص تلبیہ بند نہ کرے جب تک کہ یہ حجر اسود کا استلام نہ کر لے۔ بعض کہتے ہیں کہ جب مکے کے گھروں یعنی مکہ کی آبادی میں پہنچ جائے تو تلبیہ پکارنا بند کر دے، لیکن عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکورہ حدیث پر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف زیارت کو رات تک مؤخر کیا۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ بعض اہل علم نے طواف زیارت کو رات تک مؤخر کرنے کی اجازت دی ہے، اور بعض نے 10ویں ذی الحج کو طواف زیارت کرنے کا مستحب قرار دیا ہے، لیکن بعض نے اسے منع کے آخری دن تک مؤخر کرنے کی گنجائش رکھی ہے۔ جب ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا تو ہم عورتوں کی طرف سے تلبیہ کہتے اور بچوں کی طرف سے رمی کرتے تھے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے صرف اسی طریق سے جانتے ہیں۔ اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عورت کی طرف سے کوئی دوسرا تلبیہ نہیں کہے گا، بلکہ وہ خود ہی تلبیہ کہے گی، البتہ اس کے لیے تلبیہ میں آواز بلند کرنا مکروہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرے کے بارے میں پوچھا گیا، کیا یہ واجب ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن عمرہ کرنا بہتر ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، اور یہی بعض اہل علم کا قول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عمرہ واجب نہیں ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حج دو ہیں، ایک حج اکبر اور یوم نحر 10ویں ذی الحج کو ہوتا ہے، اور دوسرا حج اصغر جسے عمرہ کہتے ہیں۔ شافعی کہتے ہیں عمرہ کا وجوب سنت سے ثابت ہے، ہم کسی ایسے شخص کو نہیں جانتے جس نے اسے چھوڑنے کی اجازت دی ہو، اور اس کے نفل ہونے کے سلسلے میں کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس سند سے نقل ہونا مروی ہے وہ ضعیف ہے، اس جیسی حدیث سے حجت نہیں پکڑی جا سکتی، اور ہم تک یہ بات بھی پہنچی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اسے واجب قرار دیتے تھے۔ یہ سب شافعی کا کلام ہے۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جس نے اس گھر بیت اللہ کا حج یا عمرہ کیا تو چاہے کہ اس کا آخری کام بیت اللہ کا طواف ہو۔ تو ان سے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، تم اپنے ہاتھوں کے بل زمین پر گرو، یعنی ہلاک ہو، تم نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور ہمیں نہیں بتائی۔ امام ترمذی کہتے ہیں حارث بن عبداللہ بن اوس رضی اللہ عنہ کی حدیث غریب ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت احرام میں زیتون کا تیل لگایا کرتے تھے اور یہ تیل بغیر خوشبو کے ہوتا تھا۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث غریب ہے، اسے ہم صرف فرقت سبی کی روایت سے جانتے ہیں۔